السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جی کیا آپ حضرات چاہتے ہیں کہ آپ قرآن عربک سیکھ لیں، آپ اسٹینڈرڈ عربک سیکھ لیں، آپ عربک سیکھ کر قرآن کریم کو بغیر ترجمہ کے سیکھ لیں، جس کی وجہ سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے اسرار آپ پر کھل جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ چاہت ہے کہ آپ قرآن اور اسٹینڈرڈ عربک سیکھ لیں تو آئیے چلتے ہیں قرآن اور اسٹینڈرڈ عربک کی طرف۔ جی آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ عربک میں مؤنث کو کیسے ہم پہچانتے ہیں، فیمیل کو۔ تو اگر ہم فیمیل مؤنث کو پہچان لیں تو میل خود بہت اس کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ دیکھیے یہ حاضی، کسی چیز کو جب آپ انڈیکیٹ کرتے اشارہ کرتے ہیں اور وہ مؤنث ہو، جیسے لڑکی ہو یا گاڑی ہو، گاڑی عربک میں سیارتن کہتے ہیں تو وہ مؤنث ہے، تو حاضی کہیں گے، یعنی حاضی سیارتن، یہ گاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ حاضہ مذکر کے لیے ہے، حاضہ ابن حامد، حامد کا بیٹا ہے، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے تو حاضی ہی یوز کیا ہے، حاضی بنت یاسر۔ مذکر کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے حاضہ یوز ہوتا ہے، دس از دا چائلڈ آف حامد وحاضی بنت یاسر۔ تو اس کا معنی بھی دس ہے، لیکن عربک میں مذکر کے لیے میل کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ ہے۔ ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا ہوا ہے، اور بنت یاسر واقفۃ، یاسر کی بیٹی وہ کھڑی ہے۔ اب مؤنث کو ہم کیسے پہچانیں گے فیمیل کو عربک میں؟ تو اس کی چند علامات ہے۔ ایک مشہور علامت یہ ہے کہ آخر میں یہ گولتا ہو، یہ آپ کو جو تا نظر آ رہی ہے گول، تو یہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو وہ مؤنث ہوگا۔ نیچے ہم دیکھتے ہیں، یہ تو بہرحال ایڈجیکٹو ہے، لیکن ہم ناؤن میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آخر میں یہ گول تا ہے تو وہ مؤنث ہوگا، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے جناب، سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، تو آخر میں تا ہے تو یہ مؤنث ہوگا۔ سیارہ تو من، کس کی گاڑی ہے؟ حاضی ہی، یہ تو یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، اس کو اشارہ کرنے کے لیے حاضی ہی لایا ہے، حاضہ نہیں لایا ہے، کیونکہ حاضی ہی فیمیل کے لیے آتا ہے۔ دیکھو یہ فیمیل مؤنث ہے، تو حاضی ہی سیارۃ المدیر، دیکھو آخر میں تا ہے۔ ما حاضی ہی، یہ کیا ہے؟ حاضی ہی مکواتن، مکوات ابھی یہ مؤنث ہے کیونکہ آخر میں گولتا ہے، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ پھر ہمارے پاس دراجہ، دراجہ سائیکل کو کہتے ہیں، تو یہ بھی عربک میں مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ دراجہ تو انس، کیا ہے؟ انس کی سائیکل ہے، حاضی ہی یہ لا نہیں، حاضی ہی دراجہ تو عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے، تو اس کے لیے ہم تا یوز کریں گے۔ حاضی ہی جدیدتن، یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کے لیے جو ایڈجیکٹو یوز ہوا ہے اس میں بھی ہم تا لائیں گے آخر میں، یہ ضروری ہے، کیونکہ مؤنث کے لیے جو ایڈجیکٹو آتا ہے، جو صفت آتی ہے، وہ بھی اس میں بھی تا ہوگی، تا ہونا اس میں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں حاضی ساعت علی، یعنی علی کی گڑی ہے، یا جمیلتن، اب دیکھو جمیل نہیں ہے، جمیلتن مؤنث اس میں آیا ہوا ہے، اگر یہ مذکر ہوتا ساعت تو جمیل کہتے ہیں۔ ہادی ملعقتن، یہ چمچ ہے، تو ملعقہ بھی مؤنث ہے۔ اچھا، عربک میں دو قسم کے مؤنث ہے، ایک یہ کہ جس کے لیے کوئی رول ہوتا ہے، رول جو میں نے ابھی آپ کو بتایا جس کے آخر میں تا ہے، یہ ایک رول ہے، ایک قاعدہ ہے، تو اس کو آپ بس آنکھ چھپا کے اس کو مؤنث سمجھے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری یہ ہے کہ جو مؤنث سماعی، مؤنث سماعی کا مطلب جس میں کوئی بظاہر علامت نہیں ہوتی، جو رول کے اندر نہیں ہوتا، لیکن بس عرب لوگ بس اسے مؤنث کہتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں آخر میں تا نہیں ہوتی لیکن پھر بھی عرب لوگ اس کو مؤنث کہتے ہیں۔ تو قدر انہی مؤنث میں سے 90% مؤنث جو ہوتے ہیں وہ رول کے نیچے آتے ہیں۔ تو ایک رول یہ ہے، سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے جس میں 60% فیمیل مؤنث آ جاتے ہیں، وہ یہ کہ جس کے آخر میں تا ہو تو وہ مؤنث ہوتا ہے۔ لیکن جو عربک سے عرب لوگوں سے ہم نے سنا ہے اور اس میں کوئی علامت نہ ہو، رول کے اندر نہیں آتا، یہ 10% ہوتے ہیں جو رول کے اندر نہیں آتے، عرب سے بس ہم نے سنا ہے وہ مؤنث اس کو یوز کرتے، تو ہم اس کو مؤنث یوز کریں گے، اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی، جیسے یہ بولتا ہے۔ اس میں قدر بھی ہے، ہانڈی، تو حاضی قدرن، یہ ہانڈی ہے۔ دیکھو یہ بقرتن، یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس میں آخر میں تا ہے، گائے کو کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ اذن، کان کو کہتے ہیں، تو یہ بھی مؤنث ہے اگرچہ اس کے آخر میں تا نہیں ہے، تو یہ بھی انہی میں سے جو عرب سے ہم نے یہ سنا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک قاعدہ بنتا ہے، وہ یہ کہ انسانی بدن میں جو اعضاء دو دو مرتبہ ہے تو وہ مؤنث ہوتے ہیں،
اس سے کان دو ہے تو اذن مؤنث ہے، اگرچہ اس میں آخر میں تا نہیں ہے۔ عین آنکھیں دو ہے تو وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہاتھ دو ہے تو وہ مؤنث ہے، یدن، پاؤں دو ہے تو وہ بھی مؤنث ہے، لیکن جو ایک مرتبہ ہے تو وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے انف، انف کہتے ہیں کان کو، سوری ناک کو کہتے ہیں نوز، ناک کو، ناک ایک ہوتا ہے، وہ اگر کوئی کہے کہ یہ تو دو ہے تو دو نہیں، یہ ایک ہے، سوراخ اس کے دو ہیں، تو ہے ایک ناک۔ تو ہاضا اس لیے کہا ہے یہ مذکر ہے، ہاضا فمن، منہ بھی ایک ہے، ماؤتھ، تو ہاضا فمن، وجہ چہرہ بھی ایک ہے، تو ہاضا وجہن، اس کو وجہ کہتے ہیں، وجہن۔ تو یہ بیسک قاعدہ یہ ہے کہ بس جس کے آخر میں تا ہو آپ اس کو مؤنث سمجھے۔ کچھ اور بھی اس کے سائنس اور علامات ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ کہیں پڑھ لیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہاضا مسجد، اس میں آخر میں تا نہیں ہے تو اس کو مذکر لایا ہے، اس کے لیے ہاضا یوز کیا ہے، ہاضا میل کے لیے یوز ہوتا ہے، انڈیکیٹ کرنے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے، دس از ماسک۔ وہذہ مدرسۃ، مدرسہ کے آخر میں تا ہے تو اس کے لیے ہاضا، ہاضی ہی یوز ہوا ہے، فیمیل کے لیے جو یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاضا دیکن، یہ مرغ ہے، دیک یہ کو مذکر ہے، اس میں آخر میں تا نہیں ہے۔ ہاضی دجاجتن، لیکن دجاجہ اس کے آخر میں تا ہے تو یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم مؤنث کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں، یہ اس کا بیسک طریقہ ہے۔ کچھ اور بھی علامات ہیں وہ بھی انشاءاللہ کہیں پڑھ لیں گے۔